جیسا معراج کا واقعہ ہے، معراج کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں دکھایا گیا کہ لوگ کون ہیں، وہ عذاب ہوتے ہیں۔ اب اس میں سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ بھائی ابھی تو کچھ حساب کتاب ہی نہیں ہوا، تو وہ لوگ کون ہیں؟ ان کو جو ہے تو اللہ کے رسول نے یعنی کہ اللہ نے ویسے پیدا کر دیا اور عذاب دے کے بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے یا غیبت کرتے تھے، جو بھی ہے عذاب ہوتے تھے نہیں پتہ ہے۔ یہ تو قرآن ہی پتہ ہے۔ سود خور کے بارے میں اس نے دیا ہے کہ وہ پیٹ میں آگ جو ہے مال حرام کھا رہے ہیں، اور اس میں یہ دکھایا گیا جہنم میں۔ ابھی میں بتا رہا ہوں کیوں ایسا کیا گیا۔ کہا گیا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں۔ آگ کون کھاتا ہے؟ اب اس آیت کریمہ کی شرح آپ کو کر کے نہیں دکھاتا جاتا، فلم ریلیز نہیں ہوئی اس سے پہلے اس کا ٹریلر دکھایا جاتا ہے، چند لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو سود خوروں کا انجام کا ایک منظر دکھا دے جہنم کے اندر، کیسا کون سی ایسے کرنا ہے؟ ہم بتایا شیخ اللہ نے کیسا اللہ کے رسول کے قرآن میں، تو وہاں کیا پتہ اور وہ لوگ کون ہیں؟ اب اللہ کی سنت یہ ہے ہی نہیں، لیکن یہاں بتایا نہیں کہ سزا کا اسلوب ہے، سزا نہیں بتایا کا اسلوب ہے یہ نہیں، تو لوگوں کو بتایا، لوگوں کو پیدا کیا اور کیا سزا ہوتی ہے، تو خامخواہ کیسا ان کو سزا دے دیا اللہ نے؟ یہ تو اس کی سنت ہے ہی نہیں۔ جب دنیا میں انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ بولتا ہے کہ میں اس کی جان سے نہیں کے لیے ایک انسان کو بنا کے اور جو عذاب دے دیں گے کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔ جتنی بڑے بڑے گناہ تھے جو خاص طور سے جن کو موبقات کہا جاتا ہے، بڑے بڑے عذاب، جیسے زنا ہے، اسی طریقے سے سود خوری ہے، اسی طریقے سے بت پرستی ہے۔ آپ دیکھیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ایک منظر دکھا دیا جائے کہ بھئی انہی لوگوں کے ساتھ جو پہلے خانہ کعبہ میں یا عرب میں بت پرستی لایا، اس کو آپ نے دیکھا کہ جہنم کے اندر نکنیاں گھسیٹ رہا ہے، برابر ہے، لیکن در حقیقت وہ جو منظر تھا جو آپ کو دکھایا گیا کہ ایسی سزا ان کو آگے ملنے والی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اس لیے بلایا گیا تھا تاکہ قرآن حکیم کو تعلیم من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب نشانیاں دکھانے کے بعد جو بڑے بڑے گناہ تھے ان کا ایک دیر سے دکھایا گیا آپ کو عالمی مثال میں، تاکہ آپ جا کر کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھائی وہاں میں دیکھ کر کے آیا ہوں کس طریقے کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہے ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانے کے لیے بلا رہے ہیں، لے مانے لیے، اس لیے کہ ہم بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اگر اللہ خود کہے کہ ہم بڑی بڑی نشانیاں دکھا رہے ہیں، اگر دکھا دیتا سنت ہے نا، آیت نہیں، آیت ہے، آپ صحیح ہے، لیکن انسان کو بنا کے خامخواہ اس کو عذاب دے، یہ کہہ رہا ہے، خامخواہ نہیں دے رہا ہے، خامخواہ نہیں دے رہا ہے، خامخواہ نہیں ہے، خامخواہ نہیں ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے پھر وہ جو لوگوں کو عذاب جہنم رسید ہو چکی تھی کیا؟ نہیں، ایک منظر دکھایا گیا ہے اس لیے کہ وہ معجزہ ہے، وہ معجزہ ہے، وہ منظر ہے، وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو بہت ساری باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کا ہاتھ ہے، آپ بتا سکتے کیسا ہے؟ قرآن میں ہے نا، قرآن میں پیر ہے، ہاتھ ہے، ساری چیزیں، لیکن آپ نہیں دکھا سکتے، نہیں بتا سکتے، آپ اس کو واضح نہیں کر سکتے، آپ تو آپ نہیں مانیں گے کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو یہ سمجھ نہیں خامخواہ عذاب کیسا ہو رہا ہے؟ تو ایسی بہت ساری باتیں نظر بھائی، صرف وہ یہ ایک بات نہیں ہے جو سمجھ میں۔ اچھا یہ خامخواہ عذاب ان کو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خامخواہ عذاب ان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ آپ خود پڑھ لیجیے، ایک منٹ، نہیں یہ میں دکھا دے رہا ہوں۔ جی ترجمہ پڑھے ہیں یہاں سے، یہیں سے کیسے پڑھیے، پڑھیے ذرا زور سے پڑھیے، ہاں نہیں زور سے پڑھیے جن کو، ہاں اب یہاں ہے تم، یہ تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، سب جہنم کہیں دن ہے، تو یہ پتھر بھی وہاں ہیں، پتھر بھی جائیں گے، پتھروں کی کیا خطا ہے؟
पत्थरों की क्या खबर है? अच्छा, मरने के बाद हम किसी की पूजा करने लगे, उस आदमी ने कहा था कि हमारी पूजा करो। भाई पत्थर इसने कहा था कि हमारी पूजा करो, ये क्यों गया जंगल? उसमें तो माँ है, माँ। जितनी भी चीज़ों की तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा, सबके सब जहन्नम कहीं नहीं। चंद लोगों का इस्तिस्ना है, जैसे अंबिया है या जिन लोगों ने इसको मना किया, जिससे रोका, उन लोगों को वो कर दिया जाएगा। इंसानों से तो इंसान क्यों? भाई वो तो बेज़बान है बेचारा, वो तो बेज़बान है, उसको सजा। कुरान में पत्थर है पर नहीं, पत्थर कैसे? पत्थर नहीं है। अब ये पत्थर नहीं है। अब ये पढ़िए, ये पत्थर क्यों है? पत्थर नहीं है। जी, ये पढ़िए, पत्थर नहीं है। फिर हो गए तुम्हारे दिन बाद इसके पत्थरों के, मालिक पत्थरों के हो गए हो। अच्छा, बल्कि उनसे भी ज़्यादा सा तहकीक के कुछ पत्थर उनसे फूट पड़ती हैं नहरें, और बिलाशुबा कुछ उनमें से वो है कि फट पड़ते हैं, हाँ, निकलता है उनसे पानी। और तहकीक के कुछ उनमें से ऐसे हैं जो गिर पड़ते हैं अल्लाह के डर से। तो अल्लाह का डर बढ़ता, अल्लाह के डर से गिर पड़ते पत्थर। हर चीज़ एहसास रखती है। कैसे समझ में आएगा? कायनात की हर शय एहसास रखती है, जज्बा रखती है। कायनात होता, अगर हम पहाड़ में उतारते तो उड़े का रहता, मतलब ये पहाड़ खशियत से, अल्लाह की खशियत से डर रहा है। क्यों दे रहा है? क्यों अज़ाब दे रहे पहाड़ी को भी डर फिर उसके बाद भी अज़ाब दे रहा है। मिन खशियत अल्लाह के डर से भी जा रहा है, यानी अल्लाह का डर है। पूरे कायनात को उसका, और हर चीज़ तस्वीर बयान कर रही है अल्लाह तबारक व तआला की, और हर एक चीज़ नमाज पढ़ रही है। मालूम है कुरान में भी हर चीज़ नमाज पढ़ रही है। नमाज के बारे में बोल, नमाज पढ़ती है, अच्छी है ये लफ्ज़ नमाज, अच्छी तस्वीर पढ़ती है, नमाज है ये भी नमाज ये रहा। बेशक अल्लाह तस्बीह करता है उसके लिए, बेशक तस्बीह करता है उसके लिए हर कोई जो आसमानों में है और ज़मीन में और परिंदे पर फैलाए हुए हैं। हर एक मखलूक ने यकीनन जान लिया है अपनी नमाज नहीं, आप कैसे नमाज है, नमाज है, नमाज है। आप इबादत कैसे बोल रहे हैं? बात कैसे बोल रहे हैं आप? नमाज है, पहुँचने भी नहीं पाते, वो जाने दीजिए, वो नमाज ही इबादत है। कुरान के लफ्ज़ में नमाज है, वो ब्रैकेट नहीं मानते, ब्रैकेट वगैरह वो तशरीह वो की। जाने दीजिए। तो अब ये ठहरा कि जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उसके बारे में तहकीक कीजिए। आपको कौन कौन सी चीज़ें आपके अक्ल के खिलाफ लग रही हैं तो उनके बारे में आप तहकीक कीजिए। और अगर समझ, अच्छा, टकराव का मतलब ये होता है कि दोनों आपस में से टकरा जाए, सॉल्यूशन ना हो। नहीं तो पुराने हकीम में बहुत सारी ऐसी आयतें हैं ऐसी आपस में टकरा रही है लेकिन सॉल्यूशन है, ज़्यादा तो नहीं।